آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا شفیعنا وحبیبنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا شفیعنا وحبیبنا ومولانا محمد بارک وسلم صلوا علیہ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحبک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ لاڑو کھوا مینا گوری کے اس علاقے میں عظمت مصطفیٰ کانفرنس بہت زیادہ مہتو رکھتی ہے۔ آپ سب نے مل جل کر کے اس جلسے کا انعقاد کیا ہے، تو یقیناً کچھ باتیں ہم سب کو بھی ایسی کرنی چاہیے جو آنے والی زندگی کے لیے ایمان اور عقائد اور اعمال خیر کے لیے بہترین اور رہنمائی کرنے والی روڈ میپ کا کام دے۔ اور آپ کو بھی چاہیے کہ سال میں ایک مرتبہ آپ کا یہ جلسہ ہوتا ہے، دل جمعی کے ساتھ تھوڑی دیر آپ لوگ بیٹھیں۔ میں سب لوگوں سے تو نہیں کہوں گا کہ سب لوگ آ کر کے بیٹھ جائیں تو اچھی بات ہے، لیکن اگر 5 سے 10 لوگوں نے بھی اگر میری باتیں سن لی تو میں سمجھوں گا کہ میرا یہاں آنا کامیاب ہو گیا۔ بے شک سبحان اللہ۔ ہوتا یہ ہے کہ عموماً لوگ آج کل تماشا دیکھنے کے لیے جاتے ہیں۔ جی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ساری نعمتیں دی ہیں، لیکن ہم لوگ ان نعمتوں کا مس یوز کرتے ہیں۔ ہمیشہ ہم لوگوں کی یہ عادت ہو گئی ہے کہ دیکھنا ہے اور ایسی چیزیں دیکھنا ہے جن چیزوں کو دیکھ کر کے کوئی فائدہ نہ ہو، اور اگر جلسہ کوئی محفل ہو تو یہاں بھی دیکھنے ہی کے لیے آنا ہے کہ ذرا دیکھو کون آیا ہے، کیسا سجایا ہے، کیا ہو رہا ہے۔ آیا دوست احباب کے ساتھ گھوما پھرا، چائے پیا، پان کھایا، گٹکا منہ میں ڈالا، گھر کو چل دیا، کیونکہ اس کے پاس اس کا اپنا موبائل ہے۔ کہا یہاں کیا سننا ہے، موبائل میں تو اس سے اچھی تقریر ہم سن رہے ہیں۔ تو دیکھیے جناب، ان مجلسوں میں بیٹھنے کے بہت سارے فائدے ہیں، ان میں سے ایک فائدہ یہ ہے کہ اگر نیک نیتی کے ساتھ آپ بیٹھیں گے تو ایک ایک سیکنڈ کا آپ کو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اجر ملے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ سب سے بڑا فائدہ ہے۔ اور بندہ مومن کو کیا چاہیے؟ بخشش کے لیے نیکیاں چاہیے۔ سبحان اللہ۔ میں جانتا ہوں کہ آپ کے اس علاقے میں بعض معاملات کو لے کر کے کچھ کنفیوژن ہے، مجھے نہیں معلوم کہ آپ بھی شاید کسی کنفیوژن کے شکار ہوں گے، اس لیے میں نے قرآن کریم کی ایک ایسی آیت کی تلاوت کی ہے کہ اگر یہ میری باتیں میرے بزرگوں میں، میرے نوجوان بھائیوں میں، میری بہنوں میں کوئی 2-4 فرد بھی سن لے اور سمجھ لے تو وہ صبح اپنے دوستوں کے درمیان اس پر ڈسکس کریں، تو میں سمجھتا ہوں وہ کسی بہتر سے بہتر رزلٹ کو اپنے سامنے ضرور حاضر پائے گا۔ جی دیکھیے، آدمی کو وہ کام نہیں کرنا چاہیے جو کام ڈاؤٹ فل ہو، جو کام آدمی کو شک میں ڈال دے، شبہ میں ڈال دے، جس میں سندیہ ہو، نہ عمل ایسا کرنا چاہیے نہ عقیدہ ایسا رکھنا چاہیے۔ بے شک حق ہے۔ اس لیے کہ جو آدمی شک و شبہ میں رہتا ہے وہ کام کرتا تو ہے مگر اس میں سکسیس نہیں ہوتا ہے، بے شک بے شک۔ اس میں وہ کامیاب نہیں ہوتا ہے، اس میں
کا رزلٹ اچھا نہیں آتا ہے. اس لیے آدمی جو بھی کوئی کام کرے تو مکمل یقین اور مکمل وشواس کے ساتھ کام کرے تاکہ اگر کام اچھا ہو تو رزلٹ اس کے سامنے اچھا آئے. اس سلسلے میں خاص طور پر مسلمان کے لیے یہ ضروری ہے کہ اپنے دین اور ایمان کو لے کر وہ کسی شک و شبہ کا شکار نہ ہو, وہ کسی سندیہ میں گھرا ہوا نہ ہو, اس کے دل میں کوئی شک و شبہ نہ ہو. اللہ کے تعلق سے, رسول اللہ کے تعلق سے, قرآن کریم کے تعلق سے, صحابہ کرام کے تعلق سے, اہل بیت اطہار کے تعلق سے, چاروں اماموں کے تعلق سے, اللہ کے ولیوں کے تعلق سے, نیک بندوں کے تعلق سے, نماز کے تعلق سے, روزہ حج و زکات کے تعلق سے, صدقہ و خیرات کے تعلق سے, یعنی یہ تمام چیزیں جو عقائد اور اعمال سے تعلق رکھتی ہیں اس میں کوئی شک و شبہ نہ رہے, اس لیے کہ جس کے ایمان میں شک ہوگا وہ کبھی مومن نہیں بن پائے, سبحان اللہ, وہ کبھی کامیاب مومن نہیں بن سکتا, کیونکہ مومن وہی ہوتا ہے جو اللہ اور اس کے رسول پر, شریعت محمدیہ پر پکا یقین رکھتا ہے. ورنہ خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل, دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں, دل و نگاہ تو پڑھتا رہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. سب گھر میں آپ پائیے گا وہ چلتے پھرتے بہت سارے لوگ پڑھتے ہیں, مگر دل میں اگر محمد الرسول اللہ کے تعلق سے اتنا سا خیال ہو کہ وہ تو انسان ہی تھے تو انسانی, مگر ہم گنہگار بشر, وہ خیر البشر, ہم ناقص ادھورا انسان, وہ کامل انسان, ہم گنہگار انسان, وہ معصوم انسان. ہمارے دامن میں گناہوں کے دھبے ہیں, مصطفیٰ کریم کے دامن میں نور اور بخشش کے سائے ہیں. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت علامہ مولانا احمد رضا صاحب, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. سبحان اللہ, سبحان. لہٰذا میری ملت کے نوجوانوں, میرے بزرگوں, میں صرف آپ کو ایگزامپل کے طور پر دو چار باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ اگر نبی کے تعلق سے ذرہ برابر بھی آپ کے دل میں کوئی ایسی بات آئی جس میں میلا پن ہو, جس میں آپ کے دل میں خوشی نہ ہو, جس میں بات میں یہ پتا چلے کہ نبی کا مرتبہ آپ کو قبول نہیں ہے, تو یاد رکھیے یہ کفر کی سب سے بنیادی درجہ ہے, کفر کا سب سے بڑا درجہ ہے. لوگ کہہ دیتے ہیں, میں بہت سکون سے آج بات کرنا چاہتا ہوں, میرے مخدوم گرامی وقار حضرت چراغ دیناج پوری صاحب میری خوش پناہی فرما رہے ہیں بحمدہ تعالی, اور علماء موجود ہوتے ہیں تو بڑا اچھا لگتا ہے کہ دو چار ایسی باتیں سنا دو کہ تائید سے اہل سنت تک بات پہنچ جائے. بہت سارے لوگ یہ سمجھاتے ہیں کہ نبی تو تھے ہماری ہی طرح. سوچئے گا, بات پہ غور کیجئے گا, میں کسی سے دشمنی کی بات نہیں کر رہا ہوں, میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ نبی کے تعلق سے اپنے نظریہ کو آپ بدلیے اور وہ نظریہ رکھیے جو صدیق اکبر کا نظریہ تھا, جو فاروق اعظم کا نظریہ تھا, جو عثمان غنی کا نظریہ تھا, جو مولا علی کا نظریہ تھا, جو صحابہ کرام کا تھا, ہمارے ہی طرح. تو اب بھائی کیوں, مثال ان کی بھی دو آنکھیں, ہماری بھی دو آنکھیں, ان کے پاس بھی دو کان, ہمارے بھی دو کان, ان کے پاس بھی ایک منہ, ہمارے پاس بھی ایک, ان کے پاس بھی دو ہاتھ, ہمارے پاس بھی دو, ان کے پاس دو پیر, ہمارے پاس بھی دو پیر, ان کے پاس ایک باڈی تھی, ہمارے پاس بھی ایک باڈی ہے, تو ہم جیسے تو ہوئے.
मगर मैं बताना चाहूंगा कि उंगली और उंगली बराबर न समझना। हमारी उंगली वो है कि अपने ही पाला पोसा बच्चों के बुलाए बच्चे को तो नहीं आता। वाह वाह, क्या कहना, वाह। जिस बच्चों को हमने पाला, परवरिश की, खिलाया पिलाया, जवान हुआ तो इस उंगली से इशारा करते नहीं आता है। और नबी की उंगली वो है, इशारा कर दे तो चांद का चले जाए, इशारा कर दे तो दरख्त चलता हुआ जाता है, इशारा कर दे। ये तो दरख्त की बात है। मौला अली से पूछो का डूबा हुआ सूरज निकल आता है, सूरज उल्टे पांव पलटे, इशारे से हो चाँद, अंधे नजदीक देख ले कुदरत रसूलुल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत मुस्तफा कॉन्फ्रेंस, मसलक आला हज़रत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत खूब हज़रत, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत बेहतरीन। आंखें जी जी, यकीनन हमारे पास भी है, नबी के पास भी है, मगर हमारी आंखें वो है कि हम अगर 40 साल 45 साल 50 साल उम्र हो गई ना, तो अब ये देखिए मुझे भी एक चश्मा चाहिए। वाह वाह, क्या बात। देख रहे हैं, जी 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 जी, चश्मे की जरूरत होती है। और आजकल तो हमारे नौजवान ने मोबाइल के पीछे अपनी निगाह को तबाह कर लिया है जी। हमारे बुजुर्ग लोग होते थे पहले 80 साल की उम्र हो जाती थी, मगर उनको कभी चश्मे की जरूरत नहीं होती थी। आज हम रात को रात देखते हैं, दिन को दिन देखते हैं। किसी कोई अपना रिश्तेदार हो 15-20 साल बाद वो मिले तो पहचान नहीं पाते हैं। ये हमारी आंखें, हेलो, ये हमारी आंखें। यहाँ आपको मैं देख रहा हूँ, मुझे यकीन है कल अगर सुबह इस्लामपुर में आप मेरा सामना करें, शायद आप मुझे पहचान ले, लेकिन मैं शायद ना पहचान पाऊंगा। हमारी आंखें, मगर नबी की आंखें वो है। कुरान कह रहा है मा ज़ाग़ल बसर व मा तग़ा। बेशक, सुभान अल्लाह। नबी की आंखें वो है। सहाबाए किराम से कहते सुनो, मैं अपनी नजर के साथ